سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین آپ کے سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ ایسے مضامین جو کہ روزمرہ کے مسائل پیدا کر رہے ہیں اور نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ انفیکشنز کے مسائل ہیں، پانی میں موجود خطرناک قسم کے جراثیم یا پیراسائٹ کراچی کی شہریوں کے لیے موت کا پیغمبر بن گئے ہیں۔ نیگلیریا فلوری ایک پیراسائٹ ہے جس کی وجہ سے دماغ کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور اس دماغی بیماری کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کس طرح لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کراچی کے شہریوں کو ان دنوں ایک نئی افتاد کا سامنا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اس شہر میں 8 افراد ایک ایسے جرثومے، ایک ایسے پیراسائٹ کا شکار ہو چکے ہیں جو آلودہ پانی میں پرورش پاتا ہے۔ امیبا کی قسم کے یہ خوردبینی اجسام نیگلیریا فلوری کہلاتے ہیں اور جھیل، تالاب، چشمے، سوئمنگ پول، نلکوں کے پانی میں پائے جاتے ہیں، جہاں وہ کائی اور دیگر جراثیموں پر گزارا کرتے ہیں۔ یہ 8واں بدقسمت افراد آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل اور لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں داخل کیے گئے تھے، جہاں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ طبی ماہرین کے مطابق تیراکی، غوطہ خوری، واٹر اسکیئنگ اور پانی کے دیگر تفریحی سرگرمیوں کے دوران پانی میں ڈبکی لگانے سے ناک کے راستے یہ پیراسائٹ اور یہ جراثیم جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناک کی جھلی سے گزر کر یہ طفیلی یعنی کہ یہ کیڑے، یہ پیراسائٹک کیڑے قوت شامہ کے متعلق اعصاب کو نقصان پہنچاتے ہوئے دماغ کے اندر سرایت کر جاتے ہیں اور پھر دماغی خلیات کو اپنی غذا بنانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کھانا شروع کر دیتے ہیں، دماغ کے سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بنا پر نیگلیریا فلوری کو دماغ کھانے والا امیبا، برین ایٹنگ امیبا بھی کہتے ہیں۔ جو مریض اس انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، پہلے وہ گردن، اکڑن اور سر درد، بخار کی شکایت کرتے ہیں۔ بعد کے مراحل میں دماغی حالت بگڑنے کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، وسوسوں اور واہموں کا غلبہ ہو جاتا ہے، رویوں میں عجیب و غریب، ناقابل فہم قسم کی تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انفیکشن کے شکار مریضوں میں زندہ بچنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ عموماً ابتدائی ایکسپوژر کے 2 ہفتوں کے اندر مریض انتقال کر جاتا ہے۔ کتنا خطرناک قسم کے یہ جراثیم ہیں۔ جسم میں جراثیم کے داخل ہونے کے بعد عموماً 5 دنوں کے اندر ابتدائی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، لیکن اس میں 2 ہفتوں کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ مریض کو ابتدا میں سونگھنے اور چکھنے کی حس میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے فوری بعد بخار، سر درد، بھوک نہ لگنے اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ مریض کنفیوز یا نیم بے ہوش سا ہو جاتا ہے، آخر میں وہ کوما میں چلا جاتا ہے۔ ناک کی جھلی کے راستے امیبا جب دماغ کے اندر داخل ہوتا ہے تو مریض کی خطرناک علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طبی صورتحال کو پرائمری امیبک میننگو انکیفلائٹس کہتے ہیں۔ پرائمری امیبک میننگو انکیفلائٹس کہتے ہیں۔ اس میں علامتیں گردہ توڑ بخار سے بڑھ کر بڑی حد تک ملتی جلتی نظر آتی ہیں۔ مثلا اس میں دماغ اور اس کی جھلی میں سوزش یعنی کہ انفلیمیشن۔ نیگلیریا فلوری کی تشخیص کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے رطوبت حاصل کر کے خوردبین میں دیکھنے سے مخصوص امیبا کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
پرائمری امیبک میننگو انکفلائٹس سے بچنے کے لیے ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سوئمنگ پول اور تالاب میں گہری ڈبکی لگانے سے گریز کیا جائے تاکہ ناک کے راستے جراثیم کے اندر داخل ہونے کا موقع نہ ملے۔ نلکے کا پانی اگر آلودہ ہو تو وضو کرتے وقت پانی ناک کے اندر تک پہنچانا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے صاف پانی کا اہتمام کیا جائے، اور جو پانی ہمیں اس سے ٹینکروں سے فراہم کیا جاتا ہے ان میں بھی یہ جراثیم ہو سکتے ہیں، اور یہ جراثیم جو ہے دماغ کے راستے انسانوں کے جسم میں داخل ہو کر پرائمری امیبک میننگو انکفلائٹس پیدا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ تازہ پانی کے تمام وسائل سے امیبا کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں، تاہم سوئمنگ پول کے پانی میں کلورین کے مناسب آمیزش سے بڑی حد تک یہ خوردبینی اجسام سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ کنویں کا پانی بھی اگر صاف نہیں ہے تو اس پانی کو زبردستی ناک کے اندر داخل کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ نیگلیریا فلوری کے جراثیم یا پیراسائٹ دنیا بھر میں نرم مرطوب مٹی تازہ پانی میں پائے جاتے ہیں، اور موسم گرما میں جب حرارت بڑھ جاتا ہے تو ان کی افزائش مزید تیز ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ان جو پانی جو سپلائی کیا جاتا ہے ان کو اس کی لیبارٹری ڈائگنوسس کی جائے، لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا لیا جائے کہ وہ پانی جو آپ کے تک پہنچ رہا ہے، آپ کے ٹینکوں میں پہنچ رہا ہے، اس میں اس قسم کے پیراسائٹ اور اس قسم کے جراثیم تو موجود نہیں ہیں جو کہ آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ لیبارٹری کے ذریعے ٹیسٹ کرا کے آلودگی کا اندازہ لگائیں، اور پانی اگر آلودہ ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے۔